جن حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر دم تک اپنے ساتھ رکھا، تو اب اگر وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان پہ اعتماد تھا پھر وہ ناقابل اعتبار ہو گیا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے حکم کے سے ہٹ کر کوئی بات کر رہے ہیں تو فوراً وہی آ جاتی اور آپ کو آگاہ کر دیا جاتا کہ اصل معاملہ یوں ہے اور آپ اس طرح یہ اختیار کریں اس روش کو۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر وہی آ جاتی اور آپ ان کو الگ کر دیتے، کیونکہ آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت وہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ نے ایک غلطی کی ہے تو پھر وہ پوری امت ہی اس غلطی پہ چلے گی قیامت تک، تو یہ تو اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ جب رسول اللہ کی اتباع ضروری قرار دی گئی ہے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کی پیروی ضروری قرار دی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری قرار دی گئی ہے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کوئی غلطی ہے معاذ اللہ تو پھر تو امت قیامت تک غلط ہی چلے گی۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر غلطی ہوتی ان کے اندر ان کے عمل میں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی اتباع کو اور ان کی اطاعت کو اور ان کے اسوہ حسنہ کو لازم قرار نہ دیتا۔ تو ان کی اطاعت کا لازم ہونا اور ان کی اتباع کا لازم ہونا، اسوہ حسنہ کا لازم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے ان کو اور ان کے فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں تو ان میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ ایمان ہے۔ اور اس کے بعد پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جب باقاعدہ سلو کر لی ہے تاکہ امت مسلمہ کے اندر افتراق انتشار نہ ہو، تو آپ نے جو رویہ اختیار کیا اور خود نبی کریم علیہ السلام نے خبر دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن دو بڑے عظیم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان یہ سلو کروائے گا، تو وہ پیشین گوئی بھی حق ثابت ہوئی، 100% جو ہے وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ تو اب ان کی پیروی کرنا یہ اہل بیت اطہار کے فرض ہیں۔ تو اگر کوئی ان کے طریقے پر چلتا ہے تو لازماً چلنا چاہیے ان کے طریقے پر کہ جن سے انہوں نے سلو کر لی ان سے ہماری سلو ہے، اور جن سے ان کی جنگ ہے ان سے ہماری جنگ ہے۔ تو جب سلو کر لی تو اب وہ جنگ والی صورت نہ رہی۔ اور اس کے بعد پھر یہ جب زمانہ گزر گیا ہے اس سے لے کے اب تک ایک بڑی تعداد ہے سادات کرام کی جو ان مشاجرات میں پڑھنے سے روکتی ہے اور صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے روکتی ہے اور اہل سنت کے عقیدے پر چلی آ رہی ہے۔ سادات کرام کی ایک بڑی تعداد ہے، ٹھیک ہے، اور اس زمانے سے لے کے اب تک آپ غور کر لیں۔ اب اس وقت بھی بہت سارے علماء اور پیران اعظام سادات موجود ہیں جو ان کا موقف بالکل واضح ہے۔ تو اب جو لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مقابل افراد پر لعنت بھیجتے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تو ان کی ان گالیوں کا اور ان کی ان لعنت کا نشانہ وہ صرف وہی حضرات نہیں بنتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سلو اختیار کر لی، اور پھر ان کے بعد جتنے بھی سادات کرام ہیں جو اس اہل سنت کے موقف پر چلے آ رہے ہیں وہ سب کے سب بنتے ہیں، اس کا نشانہ بنتے ہیں۔ تو اب جو ان سارے سادات کرام کو برا بلا کہہ رہا ہے، تو اب بتائیں اس نے اہل بیت کی کون سی تعظیم کی ہے، کون سا اکرام کیا ہے؟ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد جو بڑے ائمہ آئے ہیں، اور پھر 12 ائمہ میں سے جو ائمہ گزرے ہیں امام مہدی سے پہلے، تو ان میں سے کسی امام نے یہ ترغیب دی ہے کہ یہ روش اختیار کرو۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ فرمایا کہ یہ روش اختیار کریں۔ مقابل والے غلطی پر ہیں، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ غلطی پر ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو قرآن و سنت کی نصوص آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم آیا ہے، اور پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو طرز عمل موجود ہے، اور پھر بعد میں آنے والے سادات کرام بڑی تعداد کے اندر جو لوگ اس موقف پر ہیں، اب ان کے خلاف موقف اختیار کر کے برا بلا کہنا، تنقید کرنا، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اور پورے دین کے اوپر یہ حملہ ہے، اور یہ امام حسن رضی اللہ عنہ پر بھی تنقید ہے، اور پھر بعد میں آنے والے سادات کرام پر بھی یہ تنقید ہے، اور ان کو برا بلا کہنا لازم آئے گا۔ تو کوئی بچنے کی صورت نہیں ہے، سلامتی کی صورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ کف لسان کریں۔ کم از کم اتنا تو مان لیں کہ چلو یہی سمجھ لیں کہ یہاں معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، آپ پر کوئی وحی تو نہیں آئی ہے،
آپ پوری زندگی آپ نے غور کریں، بہت سارے مسائل میں آپ نے ایک رائے قائم کی، یا بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں انہوں نے ایک رائے قائم کی دلائل کی روشنی میں، بعد میں ان کی نظریہ بدل گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ رائے کمزور ہے، اس کے مقابلے میں اس رائے کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں، انہوں نے دوسری رائے اختیار کر لی۔ باہر ایسا ہوتا ہے۔ تو اب یہ لوگ جو امت مسلمہ کے اندر فتنہ برپا کرنا چاہ رہے ہیں اور دوبارہ سے ایک جنگ جو ہے کی کیفیت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بدخواہ لوگ ہیں، یہ دور اندیشی سے کام نہیں لے رہے، اس سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے اور آئندہ ان کے ہاتھوں پہنچے گا۔ تو میں آپ سب کو بھرپور انداز سے اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ صحابہ کے مشاجرات میں قطعاً نہ پڑے، بس کوئی بات ہی نہ کریں، کیونکہ اس میں جب بھی بات کریں گے تو سلامتی کی راہ نہیں ہے کوئی نکلنے کی، ٹھیک ہے۔ تو جو قرآن و سنت کی واضح نصوص آ چکی ہیں تو ان نصوص پر ایمان لانا یہ فرض ہے۔ تو جو لوگوں کو بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ کم از کم اتنا تو دیکھیں کہ کیا معاملہ یہاں اشتباہ کسی قسم کا آپ کو لاحق نہیں ہو رہا، یعنی ابلیس ہے وہ ملعون ہے یا نہیں، لیکن اس پہ لعنت کرنا فرض ہے۔ آپ سب لوگ کیا کہ ایسی قوم ہے جس نے شعار بنایا ہو کہ ابلیس پہ لعنت، ابو جہل پہ لعنت، ابو لہب پہ لعنت، اور اسی طرح جو قارون ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، ان پہ لعنت۔ تو یہ تو قابل لعنت لوگ ہیں، لیکن آپ نے شعار تو نہیں بنایا کہ ان پہ آپ لعنت کریں، اور اگر آپ نے لعنت نہیں کی تو آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ تو یہاں تو اللہ کے بندے کم از کم اتنا تو ہے نا کہ یہ اشتباہ تو ہے، تو پھر آپ جائیں کہ جب اشتباہ ہے تو آپ کو شریعت نے مکلف بنایا ہے۔ آپ کوئی آیت پڑھ کر مجھے بتائیں، کوئی حدیث پڑھ کے بتائیں کہ جس میں یہ حکم ہو کہ ان کو لعنت کریں یا ان کو برا بلا کہیں، جبکہ اس کا مقابلے میں تو حدیث موجود ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بلا مت کہو، اور ان کے فضائل و مناقب قرآن میں حدیث میں موجود ہے، بشارتیں موجود ہیں، وعدے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہیں۔ اگر تم بھی کوئی ایسی آیت لے کے آؤ، کوئی حدیث لے کے آؤ، اور پھر جو حضرت علی کرم وجہ الکریم اور ان کے بعد جو حضرات آئے ہیں تو ان میں سے کسی کا یہ عمل ہو، کسی کا یہ حکم ہو کہ یہ کام کرے، تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو غور سوچنا چاہیے اور اپنی فکر کرنی چاہیے کہ کسی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جس سے دین کا نقصان ہو، اپنی آخرت کا نقصان ہو، پھر آخرت میں پکڑ ہو اور آخرت میں پھر پچھتائیں۔ تو یہاں بات چل رہی تھی روح کی، کہ روح کے بارے میں جب پوچھا گیا تو وحی نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو یہ اپنے رب کا، یہ تمہارے رب کا امر ہے، بس یہ سمجھ لو۔ تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ میرے رب کا امر ہے۔ تو جس بات کی حقیقت تک رسائی نہیں ہے تو وہاں سے آپ رک جائیں، اس کی تہہ میں نہ پڑیں، اس کی کھوج نہ لگائیں، جو چیز واضح معلوم ہے بس اس پہ عمل کریں۔ اور روح کیا ہے یہ اس پہ کوئی عمل کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں اس کا کوئی عمل سے تعلق ہی نہیں۔ یہ تو ایک جیسا بہت ساری یہ چیزیں ہیں سائنسی لحاظ سے کہ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے، اور آگے جو چیزیں انسانوں سے مخفی ہیں ان کو آپ مختلف طریقوں سے وہ دریافت کرتے ہیں، جانتے ہیں، تو اس طرح وہ علوم میں ترقی ہوئی ہے۔ لیکن روح کے بارے میں تو آج تک سائنسدان بھی کوئی واضح موقف نہیں بتا سکے کہ روح کیا چیز ہے۔ تو اگر اتنی آسان چیز ہوتی تو پھر اب تو اتنا علم بڑھ گیا ہے اور اتنے وہ وسائل بڑھ گئے ہیں تحقیقات کے، لیکن اب تک کوئی روح کی حقیقت کو نہیں پہچان سکا۔ تو یہ اللہ رب العالمین جاتا ہے اور اللہ کے اذن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو جن باتوں کی حقیقت تک پہنچنے کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے ان کے پیچھے نہ پڑا جائے، اور اپنے مفروضے قائم کر کے، اپنے خیالات کو قائم کر کے، ان کو وحی کر قطعیت کا درجہ دے کے اس پہ ایمان رکھ کر نہ چلا جائے، یہ سوائے بہت بڑی غلطی کے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے آپ متنبہ رہیں، اور آئندہ کسی بھی مقام پر آپ ہوں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں منفی بات اور نیگیٹو سوچ یہ بالکل نہ ہو۔ جب بھی بات زبان کھلے تو خیر کے ساتھ ان کا تذکرہ ہو۔ دیکھیں ہم جو صحابہ کرام رضوان کے بارے میں جو بات کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں؟
ہمارا اہل بیت اطہار سے اگر تعلق ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور صحابہ سے اگر تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی جو جگہ ہے، جو سواری ہے، جو مکان ہے، اور جو کوئی فرد ہے، کوئی ذات ہے، اور کوئی چیز ہے، تو آپ کی نسبت سے وہ قابل تعظیم ہے، اور ہم اس کو قابل تعظیم جانتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام علیہ رضوان جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لا کر ہر چیز آپ نے نچھاور کی ہے، اور آخر دم تک آپ کی بھرپور انہوں نے مدد کی ہے، اور ان کے بارے میں قرآن و سنت کی نصوص باقاعدہ آ گئی ہیں ان کی خوشخبریوں کے لیے، تو ان کی ہم کیسا تعظیم نہ کریں؟ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر آپ اہل بیت اطہار سے آپ کو محبت ہے تو کس وجہ سے ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو اہل صحابہ سے اگر محبت ہے تو وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو اگر کسی کے بارے میں آپ پر معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، اور آپ اس پہ اپنی زبان کو روک لیں۔ یعنی اس پہ منفی بات کرنا، کیا اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے ایسی واضح کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اور جس میں واقعتاً آپ کے لیے سلامتی کی راہ ہو؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس ایسے واضح دلیل ہو کہ وہ ساری قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں اس کے مقابلے میں وہ زیادہ وزنی دلیل ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ تو اگر ایسی چیز ہوتی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے مقابل کے جو لوگ ہیں تو ان کو برا بھلا کہنا یا گالی دینا اور یہ لازمی اور ضروری چیز ہوتی تو پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی سلو نہ کرتے، آپ بھی پھر اسی طریقے پر چلتے، جبکہ انہوں نے امت مسلمہ کو نقصان سے بچانے کے لیے سلو اختیار کی۔ تو انہوں نے ہمیں یہی درس دیا کہ جہاں نقصان ہے امت مسلمہ کا تو وہاں سلو کر کے آپ اپنا حق چھوڑ دیں اور امت مسلمہ کو آپ نقصان سے بچا لیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، تو تفرقہ مت کرو، تنازع مت کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا اگر تفرقہ کرو گے؟ اور اگر تنازع کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ تمہاری طاقت جاتی رہے گی اور تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اور آج امت مسلمہ پر زوال آیا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کا آپس میں افتراق اور انتشار، اور اپنے اپنے جو نظریات ہیں جن کے پیچھے کوئی مضبوط دلائل نہیں ہیں ان پر پھر اس انداز سے چلنا کہ دوسروں کو برا بھلا کہنا، دوسروں کو غلطی پہ سمجھنا، دوسروں کو جو ہے وہ اسلام سے خارج سمجھنا، اور پھر ان کے خلاف وہ رویہ اختیار کرنا جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو امت مسلمہ میں اس وقت موجود ہیں اور چلی آ رہی ہیں، اسی وجہ سے امت مسلمہ مغلوب ہے۔ اب ساری توجہ تو اس پہ لگ گئی نا کہ اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس پہ بحثیں ہو رہی ہیں، اس پہ مجلسیں ہو رہی ہیں، اس پہ محفلیں ہو رہی ہیں، اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس پہ میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب جو امت مسلمہ بیچارے سادہ لوگ جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو نماز کا پتہ نہیں، وضو استنجے کا پتہ نہیں، بہت سارے بنیادی باتوں کا پتہ نہیں، حلال حرام کا پتہ نہیں، ان کو دین کون سکھائے گا؟ آپ نے تو سارا ان کو ادھر لگا دیا اور انہیں سمجھا کہ یہی بس نجات کا راستہ ہے۔ تو جب اصلاح نہیں کی، اخلاقیات نہیں سکھائے، ان کو سچائی دیانتداری نہیں سکھائی تو نتیجہ تھا نا وہ بددیانت ہو گئی، قوم جو ہے وہ خیانت میں اتر آئی، اور جو حرص لالچ تھا اس نے اس کو طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا کر دیا۔ اور اس وقت جو ہمارا ملک پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اور اتنا کرپشن انتہا کو پہنچ گیا، تو وہ علماء اور جو دین سے وابستہ لوگ ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا کہ وہ اصلاح کرتے، اخلاقیات کو سنوارتے، پوری طرح سے اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے، اپنے آس پاس کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھرپور کوشاں رہتے، اس میں پورا وہ جہاد کرتے۔ اس لحاظ سے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور انہی کاموں میں لگ گئے جو غیر ضروری چیزیں تھیں اور جو امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ چیزیں تھیں ان میں وہ لگے ہیں، اور اس پہ انہوں نے اپنا وقت لگایا، اب بھی لگے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کی توجہ اصل چیز سے ہٹا کر ادھر لگا رہے ہیں۔ تو اپنی ذہنی صلاحیتیں، اپنی جسمانی طاقتیں اور اپنا وقت، اپنے وسائل وہ ایسے کاموں پہ لگا رہی ہے امت مسلمہ کہ جیسے اسلام کو بجائے فائدے کا نقصان ہے، اور جو اصل اسلام کی تبلیغ تھی اور اسلام کے حکام پہ عمل تھا اور آگے ذہن سازی کر کے اس پہ آمادہ کرنا تھا، اور پردے کی تلقین اور پردے کے حکام اور پردے کی اہمیت ذہنوں میں بٹھانی تھی اور اس کے لیے آمادہ کرنا تھا، تو اس کی توجہ نہیں رہی۔ نتیجہ بدکاری، بے حیائی، فحاشی عام ہو گئی ہے، زناکاری عام ہو گئی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط اور میل جول وہ عام ہو گیا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی جہت اور کسی پہلو سے آپ امت مسلمہ کو دیکھ لیں،
نماز پڑھنے والے کتنے فیصد ہیں، با جماعت پڑھنے والے کتنے فیصد ہیں، سچ بولنے والے کتنے فیصد ہیں، عدل و انصاف کرنے والے کتنے فیصد ہیں، والدین کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والے کتنے فیصد ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے کتنے فیصد ہیں، اور اسی طرح دیگر جو شعبہ جات ہیں تو ان میں کرپشن سے بچنے والے کتنے فیصد ہیں، تو جو پردے کی پابند خواتین ہیں وہ کتنے فیصد ہیں، اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے والے کتنے فیصد ہیں، تو وہ آپ دیکھیں گے تو وہ قلیل سا ایک فگر آپ کو وہ ملے گا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور کس قدر یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے اصل فریضے سے غافل ہو گئے ہیں۔ جس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے اور اہل بیت اطہار علیہ رضوان نے بڑی آزمائشیں جھیل کے، تکلیفیں جھیل کے، مشقتیں جھیل کے، بھوکے اور پیاسے کاٹ کر، سفر کی مشقتیں اٹھا کے اور ہر طرح کی قربانیاں دے کر جس دین کو انہوں نے پروان چڑھایا تھا اور تزکیہ نفس لوگوں کا کیا تھا، تو آج امت مسلمہ اس اصل فریضے سے غافل ہو گئی، اور وہ تزکیہ نفس اور قرآن و سنت کی تعلیم اور تربیت اس میں غفلت ہو گئی ہے۔ اب وہ دنیا کی تعلیم، دنیا کی ڈگریاں، ان کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، قرآن و سنت کی نگاہ اٹھا کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات جو اتنی انتہائی پاکیزہ ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں، عمدہ ہیں، جس پہ اگر ہم عمل کریں دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب۔ اب ادھر ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، تو اور لوگ پھر اس انداز سے، علماء کے اس انداز سے لوگ متنفر ہو گئے، اور اب وہ علماء سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ تو یہ جو انداز تھا لوگوں کا، جو دین سے وابستہ لوگ ہیں، زیادہ دیندار بنتے ہیں، ان کا یہ انداز وہ لوگوں کی دوری کا سبب بنا۔ تو بہرحال جو شخص یہ ساری باتیں جانتے بوجھتے بھی وہ توبہ طائب ہو کر اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتا اور صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دہی کرنا ہوگی۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے کہ آپ صحابہ کو برا بھلا کہیں جن کے بارے میں نصوص قطعیہ موجود ہیں، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ کاش یہ میری بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور کاش وہ اس سے کوئی سبق حاصل کر لیں اور کوئی اصلاح والی جو صورت ہے اس کو اختیار کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔